ہم ایک طویل حدیث سماعت فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو اس کے دو حصے ہم نے سماعت فرما لیے تھے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کا کردار آپ کے سامنے رکھا کہ ایسا شخص جو ان اخلاق اور ان اوصاف کا مالک ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہیں کرتے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، تسلی قلب کے لیے، ثم انطلقت به خدیجۃ الی ورقۃ بن نوفل ابن عم خدیجۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثم انطلقت بھی کہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کو لے کر اپنے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ یہ ورقہ بن نوفل ابن اسد ہیں اور یہ قریشی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ہاشم آگے قریش کی شاخ ہے، اور یہ مشرکین مکہ میں سے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور یہ عیسائی ہو گئے، اور یہ پھر بہت ذہین تھے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات انجیل کے بہت بڑے یہ عالم بنے۔ اب یہ لے کے اس لیے گئیں تاکہ وہ ان کو تسلی دے سکے اپنے علم کے مطابق، اور انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں اس کے مطابق۔ فقالت لہو، اما خدیجہ نے ان سے کہا، یبن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے کی بات سنیں، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بھتیجا جس طرح ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں، ادباً کہا کہ بھتیجے کی بات سن۔ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے، یبن اخی ماذا ترى، اے بھتیجے تو نے کیا دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ما رأى، وہ بتایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یعنی میں نے ایک فرشتہ دیکھا، فرشتہ تو نہیں مخلوق دیکھی، کیونکہ نبی علیہ السلام اس وقت تک تو آگاہ نہیں تھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے، اور اس نے مجھے بھیجا اور کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام۔ تو جو ہی سنا تو ورقہ کہنے لگے، ھذا الناموس الذی انزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی ناموس ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ ناموس یہ عرب لوگ اسے کہتے تھے جو بادشاہ کا رازدار اور معتمد علیہ، جس پر بادشاہ کو سب سے زیادہ اعتماد ہو تو اسے عرب ناموس کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں یہ نام تھا جبرائیل کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وزیر ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اعتماد کرتے ہیں تو ان کو کتابیں دے کے انبیاء کی طرف بھیجتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یا لیتنی فیہا جزعاً، ہائے کاش کہ میں جوان ہوتا، یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، ہائے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، یعنی اپنے شوق اور محبت کا اظہار کیا کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کے پوچھتے ہیں، ابا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو میرے راستے پہ پھول بچھاتے ہیں، مجھے صادق امین کہتے ہیں، میرا عزت و احترام کرتے ہیں، مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل فرمانے لگے، نعم، جی ہاں، آپ کو نکالیں گے۔
لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، آپ کی طرف کوئی بھی شخص جو یہ پیغام لے کر آیا ہو کہ لا الہ الا اللہ، تو ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کے خلاف دشمنی نہ کی گئی، جس کے خلاف بغاوت نہ کی۔ وَإِن يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اگر میں نے اس دن آپ کو پا لیا تو میں آپ کی پوری طاقت کے ساتھ مدد کروں گا، یاد رکھنا میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ ثم لم ينشب ورقة ان توفی، اور پھر ورقہ کو قسمت نے موقع نہیں دیا اور وہ فوت ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ کے لیے فطر الوحی کا سلسلہ روک دیا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل کے اندر اضطراب پریشانی آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وحی نازل ہوئی جو انشاءاللہ ہم آگے سماعت فرمائیں گے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل، اس کے ایمان لانے پر تمام امت کا، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ مومن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اس وقت اگر زندہ ہوا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ کی بات کی تائید کی، تصدیق کی، آپ کو نبی مانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابی ہونے پر اتفاق نہیں، اختلاف ہے۔ جو لوگ صحابی مانتے ہیں کہ یہ ورقہ بن نوفل صحابی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی، آپ کے کاندھے پر ذمہ داری آ چکی تھی، اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل ایمان لائے اور یہ جو ملاقات ہوئی۔ لیکن جو دوسرے جو کہتے ہیں صحابی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبوت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی سے پڑی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر لپیٹ کے سونے والے اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ جب ڈرانا شروع ہوا تب نبوت کا آغاز ہوا، تو اس وقت تک ورقہ بن نوفل موجود نہیں تھے۔ بہرحال یہ عظیم شخصیت تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی انہوں نے یقین دہانی دلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی نہیں لکھی تھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت تک حیات نہیں رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ ایذائیں پہنچانے لگے۔ اس طرح وحی کی ابتدا ہوئی اور یہ واقعہ ہے۔ ایک آخری بات مختصر سی وہ یہ کہ امت کا ایک پورا گروہ جو آج موجود ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ غار حرا کا واقعہ جو ہے یہ محض افسانہ ہے، کہانی ہے، اس میں جاوید احمد غامدی جو ہے وہ سر فہرست ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو غار حرا ہے، ایک تو یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، اور دوسری وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اما عائشہ سے آپ نے روایت سماعت فرمائی، اور اما عائشہ تو اس وقت تھی ہی نہیں، تو یہ صحیح نہ ہوا۔ تو ان دونوں کا جواب یہ ہے کہ دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہر چیز عقل میں آئے یہ ضروری نہیں، وگرنہ سارے معجزات کا انکار کرنا پڑے گا۔ دین ہے یہ جو عقل کو توڑ کے منوائے اپنا۔ اور جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، تو کتنی ہی روایتیں ہیں جو صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، آپ سے واقعہ پوچھا اور اس کو نقل کر دیا۔ بعد میں بھی تو نبی علیہ السلام یہ واقعہ سنا سکتے ہیں نا، ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ وہاں موجود ہو کے دیکھے۔ یہ تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں کس کو دیکھا۔ تو یہ صرف خواہشات کی اتباع ہے، باقی یہ بخاری مسلم کی متفقہ روایت ہے، اور آگے بھی ساری روایتیں بخاری مسلم کی متفقہ ہیں۔ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ غار حرا کا یہ واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔